اور یہ وہ غیر فطری معاملہ ہے، یہ وہ غیر فطری چیز ہے کہ جس کو آج دنیا کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان نسل کے اندر اس کو اور کچھ نہیں تو کم از کم نارمل کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ایک صاحب سینٹ کے اندر تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بات کہی کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو اپنا جینڈر تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، تقریباً صرف مردوں کے اندر 18,000 مرد ہیں جنہوں نے 1 سال کے اندر پاکستان میں اپنے جینڈر تبدیل کیا۔ اور قوم لوط جو ہے وہ صدوم کے علاقے میں آباد تھی، اور ان کی بد کرداری معروف تھی، خلاف فطرت وہ لوگ تھے، اور اس قدر خلاف فطرت تھے کہ ان کے ہاں جو مردوں سے تعلق مرد کا، اس کو انہوں نے جائز کر لیا تھا، اس حد تک جائز کر لیا تھا کہ وہ اس منکر کو، اس بد کرداری کو کھلے عام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے شرک کی وجہ سے اور اس بد کرداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب بھیجا جو دنیا میں کسی قوم پر نہیں بھیجا گیا۔ 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی ان کی طرف، ان کے دل پھٹ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر دوبارہ زمین پر پٹخا، اور وہ زمین میں دھنس گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان پر پتھر برسائے۔ یہ 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حالانکہ یہ قوم لوط پہلے عذاب میں مر چکی تھی۔ تو انسان کے اخلاق میں بسا اوقات اتنی گراوٹ آ جاتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر ملعون ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک عذاب پر بس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پے در پہ عذابوں کے اندر اس کو ڈالتا ہے۔ اور آج کی جو جدید سائنس ہے، اس نے بھی اس عذاب کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب بھیجے تھے، اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ آ چکی ہے کہ آسمان سے ایک شہاب ثاقب بڑا جو ہے وہ آیا، اور یہ جب ہماری اسپیس کو جب ٹکراتا ہے، ہمارے خلا کو، فضا کو جب ٹکراتا ہے کوئی شہاب ثاقب، تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، خطرناک قسم کا دھماکہ۔ یہ روس میں آج سے تقریباً 120 سال پہلے رشیا میں اس کے جو جنگلات ہیں وہاں پر ایک شہاب ثاقب بھیجا گیا تھا، اور وہ اس کے صرف دھماکے کی وجہ سے تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹر تک کے جو درخت تھے وہ ڈہ گئے تھے سارے، صرف دھماکے کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین آج ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ وہی معاملہ جو اس قوم صدوم کے ساتھ، صدوم کی بستی والوں کے ساتھ ہوا تھا، آج دنیا کے نصف سے زیادہ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے، نصف سے زیادہ دنیا کے اندر۔ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ LGBT کے معاملات ہمیں پتہ ہے کس طریقے کے ساتھ اس کو پوری دنیا کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ غیر فطری معاملہ ہے، یہ وہ غیر فطری چیز ہے کہ جس کو آج دنیا کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان نسل کے اندر اس کو اور کچھ نہیں تو کم از کم نارمل کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بیماری کے اندر، اس بد کرداری کے اندر مبتلا نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو برا نہ سمجھے۔ یہ معاملہ تقریباً کر دیا گیا ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے اگلے آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے کہ جس قسم کے حالات اور جس قسم کے فتنے آج ہمارے دور میں چل رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو بچے ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں، بچے جو ہیں وہ کارٹونز دیکھتے ہیں۔ اب اس قسم کی چیزیں انہوں نے فلموں اور کارٹونز کے اندر بھی ڈال دی کہ جن شخصیات کو اور جن ہیروز کو ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ان کے اندر اس چیز کو دکھایا گیا کہ ان کے اندر فطرتی طور پہ یہ چیز موجود ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ایک جینڈر کا قانون پاس کیا گیا ہے، کوئی 4-5 سال پہلے قانون پاس کیا گیا، اور بڑی ہی یعنی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک صاحب سینٹ کے اندر تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بات کہی کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو اپنا جینڈر تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، تقریباً صرف مردوں کے اندر 18,000 مرد ہیں جنہوں نے 1 سال کے اندر پاکستان میں اپنے جینڈر تبدیل کیے۔ یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہے۔ یعنی ایک مرد، حالانکہ وہ مرد ہے، لیکن وہ اپنے جینڈر کو چینج کرائے گا پیپر کے اندر، اپنے آپ کو مرد سے عورت بنا لے گا، پھر وہ عورت ایک مرد سے شادی کر سکتی ہے حالانکہ فطرتی طور پر وہ مرد ہے۔ یہ ایک راہ ہموار کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے پاکستان کے اندر۔ تو یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے